شام کو محلے کی عورتیں دروازے پر آئیں۔ رضیہ بیگم کے پاس آ کر سرگوشیاں کی۔ سنا ہے آپ کی بیٹی پر الزام ہے، بیٹیوں کے معاملے میں عزت نازک ہوتی۔ رضیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں فوراً، لیکن اس نے مضبوطی سے جواب دیا، میری بیٹی کا کردار بے داغ ہے، سچ چھپ نہیں سکتا، وقت دکھائے گا۔ مسکان کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی، اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس نے ڈائری میں لکھ ڈالا، لوگ الزام لگائیں گے، وقت جواب دے گا۔ بلال کمرے میں آیا، غصہ آنکھوں میں، یہ سب عدیل اور مریم کا کھیل ہے۔ راشد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹے غصہ نہیں، حوصلہ دکھانے کا وقت ہے۔ مسکان نے بھائی کی طرف دیکھ کر لکھا، میں بول نہیں سکتی مگر دیکھتی ہوں، میری خاموشی ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے الفاظ بلال کے دل کو چھو گئے۔ صبح سے ہی ماحول کشیدہ اور بھاری تھا، طلباء گروپوں میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا واقعی مسکان نے کاغذات چرائے؟ پروفیسر احمد نے تو معطل بھی کیا۔ ایمن اور سعاد دونوں پریشان کھڑی تھیں۔ ایمن غصے سے دل کو دیکھ رہی تھی، یہ سب تمہاری سازش ہے، میں جانتی۔ عدیل ہنستے ہوئے بولا، ثبوت کہاں ہے؟ مریم نے قریب آ کر مزید چوٹ کی، دوست ہو کر بھی بیکار دفاع کر رہی۔ جب سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا نے جواب دیا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ پروفیسر احمد کلاس میں داخل ہوئے فوراً، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں سختی نمایاں۔ آج کی کلاس معمول کی نہیں ہوگی، ہم سب کو سچ جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے سب گروپس کو اکٹھا کیا، پھر کہا، کل رات جو ہوا سنگین ہے، چوری صرف کاغذات کی نہیں، اعتماد کی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب طلباء اپنی رائے دیں۔ ایک ایک کر کے سب بولنے لگے۔ کچھ نے کہا، ہمیں یقین ہے مسکان بے قصور، کچھ نے کہا ہم نے شک کی بنیاد دیکھی، لیکن زیادہ تر خاموش تھے۔ فیصلہ مشکل۔ مسکان آگے بڑھی، ڈائری کھولی، لفظ لکھے، خاموشی الزام سہ سکتی ہے، لیکن سچ اپنی جگہ خود کھڑا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ اس لمحے باہر سے ایک بچہ بھاگا، وہی بچہ جس کی مسکان نے مدد کی تھی۔ سانس پھولتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا، کل رات مریم اور عدیل اندر گئے تھے۔ حال میں جیسے زلزلہ برپا ہو گیا۔ طلباء نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، مریم اور عدیل کے چہرے اتر گئے۔ پروفیسر احمد نے فوراً سخت نظروں سے پوچھا، یہ سچ ہے، تم دونوں اندر گئے؟ مریم لڑکھڑائی، زبان اٹکنے لگی۔ فوراً عدیل نے فوراً بہانہ تراشنے کی کوشش، ہم بس نوٹس لینے گئے تھے سر۔ لیکن بچہ پھر بولا، میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کاغذات چھپاؤ۔ فوراً سارا اور ایمن نے زور سے کہا، سر یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پروفیسر نے غصے سے دونوں کو گھورا، یہ معاملہ مزید تحقیقات میں جائے گا، لیکن آج مسکان بے قصور ثابت ہوئی۔ کلاس کے سب طلباء تالیاں بجانے لگے۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خاموشی، خوشی اور سکون کے۔ اس نے ڈائری پر ایک جملہ لکھا، خاموشی بھی ایک اپنی زبان رکھتی ہے۔ دور کھڑے عدیل اور مریم کانپ رہے تھے، انہیں احساس ہو گیا کھیل الٹ گیا، اب مسکان ان کی سب سے بڑی دشمن، اور آنے والے دن مزید سخت ہوں گے۔ جاری ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب فار مور امیزنگ ایپیسوڈز۔